السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے، آپ سب کی ساری پریشانیوں کو دور عطا فرمائے۔ تو ناظرین، آج کا ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی خاص ہونے والا ہے۔ جی ہاں، اس لیے خاص ہونے والا ہے کہ آج کے ویڈیو میں عورتوں کی نماز کا طریقہ، مردوں کی نماز کا طریقہ، اور وہ بھی پریکٹیکل۔ جی ہاں، پریکٹیکل آج میں آپ کو اس ویڈیو کے ذریعے دکھانے والا ہوں۔ حضرت مولانا توفیق رضا صاحب نے بہت ہی بہترین انداز میں پریکٹیکل نماز کا طریقہ بتایا ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ ایک بار آپ اس کو غور سے ویڈیو کو دیکھ لیں تاکہ آپ کو صحیح طریقے سے نماز پڑھنا آپ کو آ جائے، آپ سیکھ لیجئے۔ تو آئیے ویڈیو کو دیکھتے ہیں، اور ویڈیو کو پورا دیکھیے اور زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو شیئر بھی کیجئے۔ آئیے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج میں آپ کے سامنے عورتوں کی نماز کا پریکٹیکل طریقہ کر کے بتاؤں گا، چونکہ آج بہت ساری ہماری مائیں اور بہنیں ہیں جن کو نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا۔ بہت ساری مائیں بہنیں نماز پڑھتی بھی ہیں مگر ان کی نماز نہیں ہوتی، یا تو نماز مکروہ تحریمی ہوتی ہے یا تو نماز سرے سے ہوتی ہی نہیں ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں، نماز میں کل 7 فرائض ہیں، اس کو آپ جان لیں۔ ان میں سے اگر ایک بھی چھوٹ گئے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ نماز کے فرائض میں سے پہلا فرض ہے تکبیر تحریمہ، یعنی اللہ اکبر کہنا۔ دوسرا قیام، اور تیسرا ہے قرات، اور چوتھا ہے رکوع کرنا، اور پانچواں ہے سجدہ کرنا، اور چھٹا تشہد میں بیٹھنا، اور ساتواں فرائض جو ہے وہ ہے خروج بسنہ ہی، یعنی نماز سے باہر آنا۔ آج میں ان تمام فرائض کا پریکٹیکل کر کے بتاؤں گا، آپ خود بھی دیکھیں۔ انشاءاللہ العزیز آپ کی نماز میں اصلاح پیدا ہو جائے گی۔ انشاءاللہ العزیز یہ دیکھنے کے بعد جب آپ نماز پڑھیں گی تو آپ کو محسوس ہوگا کہ ہاں ہم صحیح نماز پڑھ رہی ہیں، اور آپ کو مکمل ثواب بھی ملے گا۔ آئیے میں آپ کو نماز پڑھنے کا طریقہ پریکٹیکل طور پر میں کر کے بتاتا ہوں۔ آپ کا نام کیا ہے؟ رونق خاتون۔ رونق خاتون ہیں، ماشاءاللہ۔ سب سے پہلے نیت کرنی ہے۔ جیسے ہم ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں تو ظہر کی 4 رکعت فرض پڑھنی ہے، تو اس کی نیت عربی میں کریں گے تو نویت ان اصلی للہ تعالی 4 رکعات صلاۃ الظہر فرض اللہ تعالی متوجہن الی جہۃ الکعبۃ الشریفۃ اللہ اکبر۔ اور اردو میں اگر آپ کو نیت کرنی ہے تو اس طرح نیت کریں، نیت کی میں نے 4 رکعت نماز ظہر کے فرض پڑھنے کی واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر۔ اللہ اکبر کہتے ہوئے دونوں ہاتھوں کو مونڈے تک اٹھانا ہے۔ اٹھائیے، مونڈے تک دھیان رہے کہ دونوں ہاتھ سٹا ہوا ہو، مرد کی طرف پھیلا نہ ہو، دونوں ہاتھ سٹا ہوا ہو، اور دونوں ہاتھ کی ہتھیلی قبلہ کی طرف ہو، قبلہ کی طرف۔ اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو سینے پر باندھ لینا ہے۔ باندھیے، پہلے بایاں، اس کے اوپر داہنا، اور یہ سٹا ہوا ہو۔ عورتوں کو زیادہ سے زیادہ سمٹ کر سجدہ کرنے کا حکم ہے۔ یہ تو میں نے آپ کو دکھانے کے لیے بتایا ہے، ورنہ نقاب ہو، دوپٹہ ہو، اس کے اندر ہی آپ ہاتھوں کو اٹھائیں اللہ اکبر قبلے کی طرف، اور اندر ہی آپ باندھ لیں۔ آپ کو ہاتھ بھی باہر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ عورتوں کے لیے حکم یہ ہے کہ عورتوں کا ایک بھی بال نظر نہ آئے، کان کی لو تک صرف چہرہ نظر آئے، ہاتھ بالکل کلائی تک ڈھکا ہوا ہو، ہاتھ بھی کھلا نہ ہو، یاد رکھیں۔ اور دوپٹہ بھی باریک نہ ہو۔ اگر باریک دوپٹے ہوئے جس سے بال نظر آتے ہیں تو آپ کی نماز مکروہ ہوگی، مکروہ تحریمی ہوگی، اس بات کا آپ دھیان رکھیں۔ اور آپ کو ٹخنوں تک پورے کو چھپا کر رکھنا ہے، اس بات کا بھی دھیان رکھیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کا ٹخنا دکھ رہا ہو، ہاتھ دکھ رہا ہو، سر کے بال دکھ رہے ہوں، اس بات کا بالکل خیال رکھیں۔ اس کے بعد آپ کو الحمد شریف پڑھنی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم
غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ جس وقت آپ نے نیت باندھا اس وقت سے آپ کی نگاہ سجدے کی جگہ ہونی چاہیے۔ اس بات کو بھی اپنے دھیان میں رکھیں کہ آپ کی نگاہ سجدے کی جگہ پر ہونی چاہیے، آپ کی نگاہ ادھر ادھر نہیں ہونی چاہیے۔ تو الحمد شریف پڑھنے کے بعد آپ کو سورہ ملانی ہے، تو سورہ الحمد شریف کے بعد آپ علم تری کیف پڑھ لیں۔ علم تری کیف پڑھنے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے؟ اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جانا ہے۔ جائیے آپ، ہاں رکوع میں جب آپ جائیں گے تو آپ کو اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ زیادہ جھکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مرد کے لیے ہے کہ وہ اس طرح جھکے کہ پیٹھ سیدھی ہو، مگر عورتوں کے لیے پورا جھکنا ضروری نہیں ہے، بلکہ اتنا جھکیں کہ ہاتھ گھٹنوں تک چلا جائے۔ اور اس رکوع میں کیا پڑھنا ہے؟ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ پڑھنا ہے، 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ۔ پڑھنے کے بعد آپ کو سمی اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے کھڑا ہو جانا ہے۔ سمی اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جانا ہے۔ جائیے، سجدے میں جانے وقت ضروری بات میں آپ کو بتاؤں کہ سجدے میں جاتے وقت پہلے بیٹھ جائیں۔ عورتوں کے لیے حکم ہے کہ پہلے بیٹھ جائیں، اس کے بعد سجدے میں جائیں۔ دونوں پیر کو سجدے کی حالت میں دونوں پیر کو داہنے جانب بچھا دیں، اس کے بعد سمٹ کر سجدہ کریں۔ پہلے دونوں ہاتھ کو رکھیں دونوں ہاتھ رکھ کر اس کے بیچ میں آپ کو سجدہ کرنا ہے۔ دونوں ہاتھ رکھ کر بیچ میں، اور ہاتھ کو پیچھے کیجیے، ہاں سٹانا نہیں، دونوں ہاتھ کے بیچ میں آپ کو سجدہ کرنا ہے۔ یہ زمین میں سٹی ہو، ہاتھ زمین میں سٹا ہوا ہو، دونوں ہاتھ زیادہ سے زیادہ سمٹ کر۔ تو سجدے کی حالت میں خیال رہے داہنا پیر اور بایاں پیر دونوں پیر داہنے کی طرف نکلا ہوا ہو۔ تو سجدے کی حالت میں آپ کو کیا پڑھنا ہے؟ سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، یہ 3 مرتبہ آپ کو پڑھنا ہے۔ 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ کو اللہ اکبر کہہ کے پھر بیٹھ جانا ہے۔ ہاں، اس کے بعد پھر اللہ اکبر کہہ کے دوسرا سجدہ کرنا ہے۔ جائیے، دوسرے سجدے میں بھی آپ کو سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ سجدے سے دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہونا ہے، اللہ اکبر کہتے ہوئے، اور کھڑے ہو کر ہاتھ باندھ لینا ہے، نگاہ نیچی رہے۔ اس کے بعد الحمد شریف پڑھنی ہے، پھر اس کے بعد سورہ ملانا ہے۔ الحمد شریف کے بعد لیلاف قریشین لگا لیں آپ۔ اس کے بعد آپ کو پھر رکوع میں جانا ہے، اور رکوع کرنے کے بعد آپ کو سجدہ کرنا ہے۔ رکوع میں جائیں، ماشاءاللہ۔ رکوع میں آپ کو پھر وہی پڑھنا ہے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ۔ اس کے بعد کھڑے ہو جائیں، سمی اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد کہتے ہوئے، اللہ اکبر کہتے ہوئے پھر سجدے میں جانا ہے۔ ماشاءاللہ۔ سجدے میں پھر سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ آپ پڑھیں گی۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے بیٹھ جانا ہے۔ 2 سجدہ کرنے کے بعد بیٹھ جائیں آپ۔ 2 سجدہ کرنے کے بعد آپ بیٹھ گئیں۔ بیٹھنے کے بعد آپ کو کیا پڑھنا ہے؟ تشہد پڑھنا ہے، جس کو التحیات بھی بولتے ہیں۔ یہاں پر ایک بات ضرور یاد رکھیں کہ تشہد کا پڑھنا نماز میں واجب ہے، ضروری ہے۔ اگر تشہد آپ نہیں پڑھیں گی آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ تو تشہد میں آپ کو پڑھنا ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد اللہ پر شہادت کی انگلی کو اٹھا دینا ہے، ہاتھ کو موڑ کر، انگلی کو موڑ کر، مٹھی باندھ کر شہادت کی انگلی کو اٹھا دینا ہے۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ پر رکھ دینا، ہاتھ کو پھیلا دینا ہے۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ۔ التحیات کے بعد اگر 2 رکعت نماز آپ کو پڑھنی ہے، میں 4 بتا رہا تھا، اگر 2 ہی رکعت آپ کو نماز پڑھنی ہے تو 2 رکعت میں التحیات کے بعد درود ابراہیمی پڑھیں گے۔ درود ابراہیمی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد دعائے معصورہ پڑھنا ہے۔ دعائے معصورہ ہے اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی
मग़फ़िरतम मिन इंदिका वरहमनी इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। इतना पढ़ने के बाद आपको सलाम फेरना है। सलाम फेरना है कैसे? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह कहिए दाहिने जानिब पहले, और देखना है कांधे को। सलाम जिस वक्त हम फेरेंगे उस वक्त कांधे की तरफ देखना है और ज़हन में तसव्वुर ये करना है कि हम फ़रिश्ते को सलाम कर रहे हैं। उसके बाद अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह कहकर बाएं जानिब सलाम फेरेंगे और कांधे को देखना है। इस तरीके से 2 रकात नमाज आपकी मुकम्मल हो गई। कै रकात? 2 रकात नमाज मुकम्मल हो गई। लेकिन अगर 4 रकात वाली नमाज हमें पढ़नी है, जैसा कि मैंने कहा था ज़ोहर की नमाज, अगर 4 रकात वाली नमाज पढ़नी है तो अत्तहियात पढ़ने के बाद हमें अल्लाह अकबर कहते हुए खड़ा हो जाना है, अल्लाह अकबर। और खड़े होने के बाद दोनों रकात में सिर्फ़ अल्हम्दु शरीफ पढ़नी है। अल्हम्दु शरीफ पढ़ने के बाद सूरा नहीं मिलाना है। 2 रकात जब और पूरी हो जाए तो बैठकर आपको अत्तहियात के बाद दरूद इब्राहिमी और दुआए मासूरा पढ़कर आपको सलाम फेर देना है। सलाम फेरने के बाद बेहतर ये है, अगर आपको आयतल कुर्सी याद हो तो आप आयतल कुर्सी की तिलावत करें। उसके बाद तस्बीह पढ़ें, 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा अल्लाहु अकबर। ये तस्बीह फ़ातिमी से कहा जाता है, जिसकी बड़ी फ़जीलतें हैं, बेपनाह बरकतें घर में हुआ करती है। अल्लाह ताला बेपनाह नेकियां अता फरमाता है। तो इस तरीके से आप नमाज़ पढ़ सकती हैं, अपनी नमाज को दुरुस्त कर सकती हैं। तो आप इस नमाज को ख़ुद भी पढ़ें, देखें, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप अपने जो आपकी बहनें हैं, इस्लामी बहनें हैं, उनको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को भी आप ज़रूर दबा लें, ताकि और भी जितने भी मसाइल की वीडियोज़ मैं अपने चैनल पे अपलोड करूं तो ये आपको आसानी के साथ मिलता रहे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो नाज़रीन किराम, अभी आपने मुकम्मल वीडियो को देखा और आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी कि नमाज किस तरीके से पढ़ा जाता है। तो बस मैं आपसे एक ही गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को अगर आपने गौर से देख लिया है तो सदक़े जारिया समझ के लोगों तक शेयर कर दीजिए, ताकि और हमारे इस्लामी भाई इस्लामी बहनें नमाज सीख सके। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।